اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وقال ایضا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو اور ہمارے جو دروس ہیں، کل کا درس علم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ قرآن اور حدیث میں علم کی کتنی زیادہ فضیلت اور منزلت بیان کی گئی ہے۔ نہج البلاغہ کا وہ مشہور ترین خطبے کا کچھ جملہ جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ مال جمع کرنے والے مردہ ہیں، حالانکہ وہ لوگ زندہ ہیں جو اہل علم ہیں۔ کب تک زندہ رہیں گے؟ جب تک کہ دنیا باقی رہے گی۔ ان کے جسم تو مفقود ہو چکے ہیں، یعنی جسم فنا ہو چکے ہیں علماء کے، لیکن ان کی باتیں اور ان کی یادیں آج بھی دلوں میں تازہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے علم کی شمع کے ذریعے سے دوسروں کی شمع کو بھی روشن کیا ہے، یعنی دوسروں تک علم پہنچایا ہے، دوسروں تک علم ودیت کیا ہے، دوسروں کو علم کے میدان میں لے کر آئے ہیں، دوسرے طلباء کو علم دین سے آراستہ کیا ہے۔ ایک اور مقام پر سرکار حتمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کا اور عابد کے درمیان میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، یعنی وہ آدمی کے جو عبادت کرنے والا ہے اور وہ آدمی کے جو عالم ہیں۔ لیکن اگر انشاءاللہ اگر کوئی آدمی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اگر عابد ہو جائے تو اس کا ثواب تو بہت بلند ہے، لیکن اگر ایک آدمی عابد ہے لیکن عالم نہیں ہے تو اس کا مقابلہ عالم سے نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اِنَّا فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ۔ فرماتے ہیں کہ بے شک عالم کا مرتبہ عابد کے اوپر ویسے ہی ہے جیسے سورج کے اوپر ستاروں کا مرتبہ۔ سورج اور ستارے کی روشنی اور سورج کی روشنی میں کس کی روشنی زیادہ ہے؟ سورج کی روشنی زیادہ ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اگر سورج ایک طرف ہو اور ایک طرف ستارے ہوں تو ایمان سے بتائیے کہ ستارے زیادہ چمکیں گے یا سورج زیادہ چمکے گا؟ اگر سورج کی روشنی آ جائے تو ستارے کی روشنی کی کوئی ہے ہی نہیں ویلو، کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر عالم آ جائے تو پھر عابد کا مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے فرماتے ہیں وَفَضْلُ الْعَابِدِ عَلَى غَيْرِ الْعَابِدِ، لیکن عابد کا مرتبہ غیر عابد کے اوپر ویسے ہی ہے كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى الْكَوَاكِبِ، جیسے چاند کا مرتبہ ستاروں کے اوپر ہے۔ چاند ستاروں سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے، سمجھ رہے نہیں؟ یعنی عابد کی بھی تعریف انہوں نے فرمائی ہے، لیکن عالم بہرحال عالم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جناب ابو حمزہ سمالی جو چوتھے امام کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں، پانچویں امام کے بھی رہ چکے ہیں، چھٹے امام کے بھی تھے، صحابی بھی تھے، شاگرد بھی تھے۔ یہ وہ عظیم ترین صحابی ہیں کہ جن کے نام سے چوتھے امام نے ایک دعا منسوب کی ہے اور جس کی تاکید فرمائی ہے کہ آپ سحری کے وقت اس دعا کی تلاوت فرمائیں، یعنی دعائے ابو حمزہ سمالی۔ اس دعا کا واقعاً ایک الگ مرتبہ ہے۔ اس دعا میں ایسے ایسے کلمات ہیں کہ اگر انسان اس کو پڑھے، غور کرے تو یقیناً اس میں توحید بھی شامل ہے، اس میں صفات جمالیہ، کمالیہ اور خدا کی توحید کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت و توانائی اور خود انسان اس کے مقابل میں کیا ہے، ساری چیزیں شامل ہیں۔ اگر انسان بغور اگر پڑھے تو یقیناً اس کے دل میں خدا کی بے پناہ معرفت، بے پناہ محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دعائے ابو حمزہ سمالی کا
مطالعہ کیا جائے اور اس کا ترجمہ پڑھا جائے اور اس میں دقت کی جائے، غور و فکر کیا جائے۔ تو جناب ابو حمزہ سمالی وہ عظیم ترین شخصیت ہے کہ جن کے نام سے خود امام نے دعا منسوب کی ہے۔ دعائیں یعنی جناب ابو حمزہ سمالی سے چھٹے امام نے فرمایا، یہ روایت ہے اصول کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 34۔ امام فرماتے ہیں اغد عالمن او متعلمن او احب اہل العالم ولا تکن رابعہ۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، یا عالم بننا یا متعلم یعنی اسٹوڈنٹ بننا، طالب علم بننا، یا پھر اہل علم سے محبت کرنے والے بننا، یعنی 3 کیٹیگری امام نے بتائی ہے، 3 چیزوں کا حکم دیا اپنے چاہنے والوں کو۔ تم یا عالم بنو، یا علم حاصل کرنے والے بنو، یا پھر جو لوگ علم حاصل کر چکے ہیں یا علم لوگوں کو بانٹ رہے ہیں ان سے محبت کرنے والے اور ان کو چاہنے والے بنو۔ فرماتے پھر مولا آگے ولا تکن رابعہ، لیکن چوتھے قسم کے آدمی مت بننا، یعنی چوتھا قسم کا آدمی جو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتا، نہ وہ عالم ہے نہ طالب علم ہے نہ اہل علم کو دوست رکھتا ہے۔ کہتے چوتھے قسم کا آدمی نہیں بننا، اگر چوتھے قسم کا آدمی بنو گے تو کیا ہوگا؟ فتہلک، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہلاک ہو جاؤ گے کا مطلب یعنی تمہیں راستہ نہیں ملے گا، منزل مقصود نہیں ملے گی، اس لیے کہ کھانے پینے سے منزل مقصود حاصل نہیں ہوتی ہے، صرف دنیا داری میں لگے رہنے سے منزل مقصود حاصل نہیں ہوتی ہے۔ منزل مقصود حاصل کرنے کے لیے انسان کو اللہ سے قریب ہونا پڑتا ہے، یا ان لوگوں سے قریب ہونا پڑتا ہے جو اللہ سے قریب ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے بغیر وسیلے کی کوئی چیز نہیں رکھی ہے۔ اگر آپ کو اوپر چڑھنا ہے تو اوپر چڑھنے کے لیے آپ ذریعہ اور وسیلہ بناتے ہیں، کس کو؟ سیڑھی کو ذریعہ وسیلہ بناتے ہیں۔ بغیر سیڑھی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں آپ؟ سیڑھی کو وسیلہ بناتے ہیں، ہر چیز کا ایک وسیلہ ہے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنی باتیں یا اپنی تقریریں یا اپنا علم یا اپنی گفتگو میڈیا تک پہنچانی ہے تو آپ موبائل کے ذریعے سے، یعنی موبائل کو وسیلہ بناتے ہیں، اینڈرائڈ موبائل کو وسیلہ بناتے ہیں لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے، میڈیا تک یا کوئی اور ذریعے ہے یا نہیں؟ تو ہر چیز کا ایک وسیلہ ہوتا ہے، بغیر وسیلے سے کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، منزل مقصود کیا ہے؟ رضا مولا۔ اگر ہم رضا مولا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یا عالم بننا پڑے گا، یا طالب علم بننا پڑے گا، یا پھر اہل علم کو دوست رکھنے والے بننا پڑے گا۔ اس کے علاوہ تیسری یا چوتھی اگر کوئی چیز بننے کی کوشش کریں گے فتہلک، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم نجات پانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ نے علی والوں کے لیے نجات رکھی ہے، اللہ نے علی والوں کے لیے کامیابی رکھی ہے۔ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، کامیابی صرف شیعوں کے لیے، علی کا چاہنے والا ہی کامیاب ہے، جو علی کا چاہنے والا نہیں وہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ تو بہرحال ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک طور ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد کی ذات پر، صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر دوں تاکہ علم کی اچھی طریقے سے وضاحت ہو جائے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور علم کو کتنی زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، علم حاصل کرنے والے کی تعریف بھی ہے اور علم حاصل کرنے والے کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تم علم حاصل کرنے کے بعد بیٹھ مت جاؤ، بلکہ اس علم کو جو تم نے حاصل کیا ہے اسے دوسرے افراد تک پہنچاؤ۔ علم حاصل کر کے بیٹھنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو ودیت کرنا، ارسال کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جتنا زیادہ آپ ارسال کرتے جائیں گے اتنا زیادہ کامیابی کے منزلوں کو طے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہتے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا، جیسے کہ الحمدللہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا، علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے۔ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں۔ گروہ انصار میں سے ایک شخص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا پوچھو۔
کہ یا رسول اللہ ایک طرف جنازہ رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف علمی نشست چل رہی ہے، یعنی لوگ علم دین بیٹھ کر علم کی گفتگو کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ایک طرف کیا ہو رہا ہے؟ نمازیں، ایک طرف جنازے کی تیاری ہو رہی ہے، تشییع جنازہ کی تیاری ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کیا علمی مذاکرات ہو رہے ہیں، علمی نشست ہو رہی ہے، علمی گفتگو ہو رہی ہے، علمی بیٹھک ہو رہی ہے۔ تو یا رسول اللہ تو یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے کہ میں اس میں شرکت کروں اور مجھے سب سے زیادہ ثواب ملے؟ تو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا کہ اگر دوسرے افراد موجود ہوں جو تشییع جنازہ کر کے اسے دفن کر سکیں تو تم علمی نشست میں شرکت کرو، اس لیے کہ جو شخص علمی نشست میں یعنی علمی مجلس میں علمی گفتگو جہاں ہو رہی ہے وہاں بیٹھنے کا ثواب، آپ سنیے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علمی نشست میں بیٹھے، علمی گفتگو جہاں ہو رہی ہے وہاں بیٹھے تو یہ عمل 1000 تشییع جنازہ اور 1000 مریضوں کی عیادت اور 1000 شب عبادت اور 1000 روزہ اور 1000 صدقہ اور 1000 حج غیر واجب اور 1000 جہاد غیر واجب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جہاں علمی گفتگو ہو رہی ہے اتنا زیادہ ثواب ہے اس جگہ بیٹھ کر علمی گفتگو سننے کا، اور اپنے ایمان اور اپنے یقین اور اپنے تواضع اور اپنے عمل میں زیادہ سے زیادہ روحانی اعتبار سے فائدہ لانے کا۔ جتنا زیادہ انسان علمی گفتگو میں بیٹھے گا، علمی گفتگو، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا جاہل نہیں ہوتا، ہمارا چاہنے والا علم دوست ہوتا ہے، اسے علم کی باتیں بڑی پسند آتی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کون کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ علم جہاں سے ملے وہاں سے لے لو، یہ حکم ہے۔ علم مومن کا کھویا ہوا ایک خزانہ ہے، نہ جانے کس جگہ ہو۔ ہم زمین کے خزانوں کی طرف بھاگتے ہیں، درا حالی کے خزانہ تو خود علم ہے۔ علم سے بہتر کوئی خزانہ ہے؟ اہل بیت کی حدیث سے بہتر کوئی خزانہ ہے؟ عالم کے پاس بیٹھ کر علمی مذاکرات کرنے سے بہتر کوئی خزانہ ہے؟ قرآن میں تدبر اور غور و فکر کرنے سے بہتر کوئی خزانہ ہے؟ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنا اور دعاؤں کو سمجھنا اور دعاؤں کو سمجھنے کے بعد اپنے اندر معرفت دعا کو پیدا کرنا، اس سے بہتر کوئی خزانہ ہے؟ ماہ رمضان کو درد کر کر خدا کو یاد کرنا، اس سے بہتر کوئی خزانہ ہے؟ دعائیں مجیر، اللہ اکبر، جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے، شب 13 ہے آج، دعائیں مجیر، اللہ اکبر، جس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فائدے کو اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اس دعا کی طرف متوجہ ہیں اور خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ساری چیزیں اسی کی طرف بازگشت ہیں، قوت و توانائی اسی کی طرف ہے، انسان جتنا بھاگے گا اسی کی طرف۔ بکا یا مجیر اجرنا یا مجیر، اجرنا یا مجیر، ایک ایک جملے کے بعد اجرنا یا مجیر ہے یا نہیں جملہ؟ ہے کوئی اس کے علاوہ؟ اس سے بہتر کوئی خزانہ ہے؟ جسے یہ خزانہ مل جائے بخشش کا، جسے عفو کا خزانہ مل جائے، جسے کرامت کا خزانہ مل جائے، جسے عظمت مل جائے اس مہینے میں، اس کو کائنات کا سب سے بڑا خزانہ مل جائے گا۔ تو لہٰذا خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ پروردگار دو عالم ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت قرآن کریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو مومنین مریض ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جو مومنین پریشانی حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاضرین مجلس اور نشست علمی کے دل مقاصد کو اپنی بارگاہ میں بھر لا۔ کائنات میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے عمل سے ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو افراد مریض ہیں کرونا کی وجہ سے، ان کی صحت کاملہ اور عاجلہ کے لیے 5 مرتبہ سب مل کر اما یجیب کی تلاوت فرمائیں۔